آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج سے الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن کہ جس کے اندر آپ کے مسائل اور ان کے حل کو بتایا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی مسئلہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے کومنٹ بار کے اندر یا واٹس ایپ نمبر جو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر اپنا مسئلہ لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد یا بعد میں آپ کے مسئلے کا حل نکال کر جواب دے دیا جائے گا۔ آج کی نشست جو کہ ہماری اب شروع ہو چکی ہے، اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں، تھوڑا سا میں ان کا تعارف کراتا چلوں۔ آج کے جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں ان کا نام ہے حضرت مولانا مفتی محمد معاذ صاحب، جو کہ رئیس دارالافتاء دارالعلوم تدریس القرآن اور اسی طریقے سے استاد الحدیث دارالعلوم تدریس القرآن چکوال کے ہیں، اور اسی طریقے سے امیر مرکزیہ تحفظ مجلس ختم نبوت کے امیر ضلع چکوال کے بھی ہیں۔ آج ہماری نشست جو کہ ہم اب آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسی ہے طبیعت آپ؟ اللہ کا احسان، شکر الحمدللہ۔ ابھی ہم اپنے سوال و جواب کی نشست کریں گے حضرت سے کہ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ نماز میں 3 فٹ فاصلے کا آج کل جو نظام چل رہا ہے تو اس کے بارے میں کوئی شریعت کے متعلق کوئی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نماز میں 3 فٹ کا جو فاصلہ ہے، اصل شرعی حکم تو یہی ہے کہ مل کے کھڑے ہوں۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے، مگر کرونا کی وجہ سے حکومت کی طرف سے مساجد کے بند کرنے کا آرڈر تھا، تو علماء نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ایک عربی کا ضابطہ ہے، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جو چیز پوری طریقے سے حاصل نہ ہو سکے تو جتنی مل سکتی ہے وہ لے لینی چاہیے۔ اب بجائے اس کے کہ مساجد بند ہو جائیں تو حکومت کی اس شرط کو قبول کر کے کسی نہ کسی ذریعے مساجد کی آبادی کی صورت بن جائے، تو یہ 3 فٹ کا فاصلہ اضطراری حالت ہے، ورنہ اصل حکم یہی ہے کہ مل کے کھڑے ہوں۔ یہ چونکہ اضطراری حالت ہے اور علماء نے فیصلہ دیا ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہماری بہن ایک راول پنڈی سے، اس نے سوال کیا کہ کچھ دن ہوئے ہیں کہ مجھے پیپرز طلاق ہوئی ہے، اور وہ بھی میری وجہ سے، کیونکہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں، لیکن یہ میری دوسری شادی اور پہلی شادی سے بھی میرا ایک بیٹا ہے، تو میں کیا خیال ہے کہ میں اس کے ساتھ اب رجوع کر سکتی ہوں، کیونکہ اس نے پیپرز کے مطابق مجھے طلاق دی ہے، اور اسی شوہر نے مجھ پر کالا جادو بھی کیا ہوا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ میرے کو تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ اس سوال کی 3 جزیاں ہیں۔ پہلی جزی تو یہ ہے کہ پیپر کی طلاق ہوتی ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیں، طلاق ایسی بندوق ہے اور خوفناک بندوق ہے کہ خاوند کے زبان سے الفاظ نکل جائیں یا قلم سے نکل جائیں، بیوی سنے نہ سنے، گواہ ہوں یا نہ ہوں، بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا حصہ اس میں ہے کہ میری والدہ نہیں چاہتی کہ میں وہاں رہوں۔ یہ بھی اس بہن کو شاید غلط فہمی ہے۔ مائیں کبھی اپنی بیٹیوں کے گھر اجاڑنا نہیں چاہتی، البتہ بعض نادان ہوتی ہیں، ان کی محبت نادانی والی ہوتی ہے، تو اصل میں وہ محبت کرتی ہیں پر انہیں محبت کا طریقہ نہیں آتا، اس لیے کبھی گھر بگاڑ بیٹھتی ہیں، ورنہ دل سے کوئی ماں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی بیٹی کا گھر بگاڑے، لہذا اپنی اس سوچ پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تیسری بات آپ نے پوچھی کہ کیا اس خاوند کے پاس واپس جا سکتی ہے کہ نہیں، اور خاوند نے کالا جادو بھی کیا ہوا ہے، تو جب وہ جادوگر ہے یا اس نے جادو کیے ہو تو پھر آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ یہ بھی عجیب دوہری بات ہے نا، کہ جب وہ اس نے آپ پہ جادو کیا ہوا ہے پھر آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ باقی آپ جا سکتی ہیں کہ نہیں، اس نے جو الفاظ بولے ہیں یا جو الفاظ اس نے لکھے ہیں، جب تک وہ تحریر سامنے نہ آئے تو اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا کہ واپسی رجوع ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ تحریر دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور اذان شروع ہو گئی تو اس صورت میں آدمی تلاوت کو بند کر دے یا تلاوت کو جاری رکھے اذان کے دوران؟ اذان بھئی اللہ رب العزت کا اعلان ہوتا ہے۔ اذان کا احترام یہی ہے کہ بندہ کوئی کام کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کوئی بھی معمول کر رہا ہے، تو اذان کے احترام میں اپنے باقی کام ختم کر کے اذان کو توجہ سے سنے اور جواب دے۔
تلاوت میں بھی افضل یہی ہے کہ تلاوت بند کر دے، قرآن پاک بند کرے، توجہ سے اذان سنے اور جواب دے، پھر جہاں اس نے وقفہ کیا تھا وہاں سے آگے تلاوت شروع کر دے۔ اگلا سوال ہے، کیا حکمت ہے اللہ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان کیے ہیں اس کے بارے میں؟ اور دوسرا ان کا سوال ہے فدیہ وغیرہ کی یہ صرف مسکین کو ہی دیا جائے گا؟ اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جی۔ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں فدیہ اور قسم وغیرہ کے، وہ بھی وہی مصارف ہیں، دونوں کے مصارف ایک ہیں۔ بات یہ ہے کہ بسا اوقات کسی جگہ پر ایک مسئلے کو تفصیل سے ذکر کیا جاتا ہے، کہیں اختصار سے ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں مصارف زکوٰۃ 8 مصارف ہیں وہ تفصیلاً پوری لسٹ بیان کر دی گئی، اور جہاں فدیے کا ذکر ہے یا کفارہ قسم کا ذکر ہے صرف مسکین کا ذکر کر دیا گیا، باقی جو لوگ مستحق کے زکوٰۃ ہوتے ہیں وہی لوگ مستحق کے فدیہ بھی ہوتے ہیں۔ ہماری ایک بہن باون نگر سے، اس نے سوال کیا کہ ہمارے ایک پڑوسی ہیں اور ان کی آمدن بہت کم ہے اور بچے بھی ہیں اور قرض تقریباً 10,000 روپیہ ہے، آمدن اتنی ہے کہ وہ قرض اتار نہیں سکتے، تو کیا خیال ہے اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں جب بھی کوئی لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو ایسا ہی سوال ہوتا ہے کہ حالات ذکر کیے جاتے ہیں، فلاں بندے کے حالات ایسے ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا کہ مصارف زکوٰۃ میں حالات نہیں دیکھے جاتے، نصاب دیکھا جاتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، کیا وہ نصاب کا مالک ہے یا نہیں، اور زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے۔ جس شخص کی ملک میں کچھ رقم، گھر کا غیر ضروری سامان، کوئی اضافی پلاٹ، یا کوئی اس نے قرض لوگوں سے لینا ہے، یا سونا چاندی کی شکل میں، یہ ساری چیزیں ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے، جو آج کل کے حساب سے 50-55 ہزار ہے، اتنی مالیت کا جو شخص مالک ہے زائد چیزوں کا، تو یہ شخص نصاب کا مالک ہے، اگرچہ اس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں، مگر زکوٰۃ لینے کا یہ حقدار نہیں ہے۔ بچے چاہے جتنے بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، جو نصاب کا مالک ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو زکوٰۃ کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیں، نصاب دیکھا جائے گا، حالات نہیں دیکھے جائیں گے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہے کہ گھر کے اندر تراویح ہو رہی ہیں اور جماعت کے ساتھ، کیا اس میں عورتیں شریک ہو سکتی ہیں؟ اگر ہو سکتی ہیں تو کس انداز میں وہ شریک ہوں گی؟ اگر تراویح پڑھانے والا مرد ہے، محرم ہے، تو عورتیں اس کے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کچھ محرم اس کے پیچھے ہیں، عورتیں ہیں، اور نامحرم عورتیں اس کے پیچھے، پردے کے پیچھے کھڑی ہیں، یہ صورت بھی جائز ہے۔ اور اگر تراویح پڑھانے والی عورت ہے، اور عورت کے لیے ویسے تو جماعت مکروہ ہے، مگر حافظہ بچیوں کے لیے قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کی خاطر اجازت ہے کہ وہ تراویح میں سنا سکتی ہیں، مگر ان کے پیچھے، ان کے دائیں بائیں، پیچھے بھی نہیں بلکہ دائیں بائیں 2-3 عورتیں بس کھڑی ہو سکتی ہیں، زیادہ نہیں۔ اگر مرد پڑھانے والا ہے، بچہ ہے بالغ، تو اس کے پیچھے زیادہ اجتماع بھی ہو سکتا ہے۔ محرم ہوں گی تو بغیر پردے کے پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں، نامحرم ہیں تو پھر پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم بستری کر لی جائے تو اس کا کیا جرمانہ ہوگا؟ اور اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ہم بستری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ رمضان کے مہینے میں رات کے ٹائم تو اجازت ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، شروع اسلام میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ پھر ایک واقعہ ہوا، ایک صحابی بھول کر ایسا عمل کر بیٹھے، تو صحابہ کرام یاد رکھو وہ عظیم جماعت ہے جن کی غلطیاں بھی امت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنی ہے۔ صحابہ صحابیات سے غلطیاں ہوئی، اللہ نے شریعت بنا دی۔ تو صحابی سے غلطی ہوئی، اللہ نے اس کو شریعت بنا کر قیامت تک کے لیے سہولت پیدا کر دی۔ تو رات کو اجازت ہے، لیکن روزے کی حالت میں اگر ایسا ہوا ہے عمل تو روزہ بھی ٹوٹ گیا، اس پر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ یعنی اس کو اب 61 روزے، میاں بیوی دونوں اپنے اپنے روزے رکھیں گے، ایک روزہ قضا کا
اور 60 روزے مسلسل کفارے کے رکھیں گے، اور ان 60 روزوں میں درمیان میں اگر مرد کا کوئی ناغہ ہو گیا تو پھر نئے سرے سے اس کو شروع کرنے پڑیں گے، پہلے والے ختم ہو جائیں گے۔ عورت بھی اگر ناغہ ویسے کر لے تو اس کے بھی پچھلے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ان 60 دنوں میں عورت کی ماہواری آ جاتی ہے تو وہ ماہواری والا عذر قبول ہے، ماہواری جیسے ہی ختم ہوگی بلا تاخیر فوراً پھر شروع کر دے گی، اس کو نئے سرے سے نہیں رکھنے پڑیں گے۔ لیکن ماہواری کے علاوہ وہ بھی ناغہ کرے گی تو اس کے بھی پچھلا حساب ختم ہوگا، نئے سرے سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ البتہ جو روزہ نہ رکھ سکے، روزہ نہ رکھ سکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں روزہ رکھنے کی، نہ سردیوں میں نہ گرمیوں میں، کسی بھی موسم میں روزے کی اس میں استطاعت ہے بھی نہیں، آئندہ بھی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائیں۔ اگلا سوال ہے کہ ہم فوج میں ہوتے ہیں اور یہاں سے فرض نماز کی جماعت ہوتی ہے، تراویح کی جماعت نہیں ہوتی، تراویح ہم سب الگ الگ پڑھتے ہیں، تو کیا وتر کے لیے ہمیں جماعت کرانی چاہیے یا اس کو بھی الگ الگ پڑھ لیں؟ تراویح کی جماعت رہ گئی ہے تو ایک نقصان ہوا، دوسرا نقصان تو نہ کرنا چاہیے، لہذا وتر آپ جماعت سے پڑھیں۔ باقی تراویح کی جماعت اگر اجتماعی صورت ممکن نہیں ہے تو 2 بندے مل کر بھی جماعت کر سکتے ہیں تاکہ جماعت کا ثواب بھی مل جائے۔ بعد میں وطروں کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ منہ میں مسواک ہوتی ہے اور واش روم میں چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ٹھیک ہے یا مسواک ان کو منہ سے نکالنا ضروری ہے؟ دیکھو، یہ مسواک کے احترام کے خلاف ہے کہ مسواک منہ میں ہو اور واش روم میں چلا جائے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا تنخواہ پر زکوٰۃ ہوتی ہے یا نہیں؟ اور اگر کسی کے پاس 7.5 تولے یا 8 تولے سونا ہے تو وہ جو 7 تولے سے زائد اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا سب پر زکوٰۃ ہوگی؟ اس سوال میں 2 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو تنخواہ کے متعلق ہے، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے سمجھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک دن متعین کرنا ضروری ہے۔ چاند کے حساب سے ایک تاریخ متعین کر لے جس دن وہ نصاب کا مالک بنا ہے، مثلا 1 رمضان، رجب، شعبان، کوئی بھی مہینہ، تو چاند کے اعتبار سے مہینہ اور مہینے کی ایک تاریخ فکس کر کے لکھ دے کہ میری زکوٰۃ کا یہ دن ہے۔ اس دن اس نے حساب کرنا ہے۔ اس دن اگر تنخواہ کی رقم موجود ہے، جتنی بھی رقوم اس کے پاس ہیں سب پر زکوٰۃ ہے۔ اس دن سے پہلے رقم آئی اور خرچ ہو گئی، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اسی دن اگر تنخواہ ملی ہے تو پھر ساری تنخواہ پر زکوٰۃ ہوگی۔ آگے پیچھے ملی ہے، خرچ ہوتی گئی، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس مسئلے میں بڑی سہولت ہے کہ ایک دن متعین کر لیا، اس دن جو کچھ اس کی ملک میں ہے اس کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے۔ درمیان سال میں جو رقم آتی رہے جاتی رہے اس کا حساب نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ سونے کی زکوٰۃ کے بارے میں ہے کہ 7.5 تولے سے زائد سونا ہے تو زکوٰۃ کتنے پر ہوگی؟ اس میں بھی 2 باتیں سمجھیں۔ پہلی بات تو جو انہوں نے پوچھی ہے کہ سونا جتنا بھی ہوگا، تولہ ہے یا جتنا بھی ہے، سب پر زکوٰۃ ہے، صرف 1 تولے پر نہیں ہے۔ دوسری ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ بہت سے مرد اور خواتین یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سونا 7.5 تولے نہ ہو جائے زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونار کے پاس جاؤ حساب لگوانے کے لیے تو وہ بھی مفتی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہر کسی کو یہی فتویٰ دے دیتے ہیں، بھی تیرا سونا کم ہے 7.5 تولے سے تو تم پر زکوٰۃ نہیں ہے، جاؤ موج کرو۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھو، سونے اور چاندی کے یہ 2 نصاب ہیں۔ اس کا ذکر احادیث میں بھی ہے اور فقہ کی تقریباً سب کتابوں میں ہے کہ سونے کا نصاب 7.5 تولے ہے، چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ لیکن اس سے آگے ایک مسئلہ اور بھی ہے جو فقہ کی ساری کتابوں میں ہے، ضم نصاب، کہ جب 2 نصاب ہوں گے، دونوں میں سے کچھ ہوگا تو پھر نصاب کو ملا کر چاندی کا حساب مقرر کیا جائے گا۔ پھر چاندی والی قیمت معتبر ہوگی، لہذا اس وقت سونے کا وزن مراد نہیں ہوگا، اس کی قیمت اور مالیت مراد ہوگی۔
اب چاندی اور نقدی رقم، مال تجارت، یہ سب چاندی کے حکم میں ہے، لہذا تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ 7.5 تولے والی صورت آج کل پائی ہی نہیں جاتی، کیونکہ ایسی کوئی عورت نہیں ہے کہ جس کے پاس سال بھر 1 روپیہ بھی کبھی اس کی ملک میں نہ آیا ہو، کیونکہ ہر آئے روز بچوں کی جیب میں بھی 10-20 روپے ہوتے ہیں، 1 روپیہ بھی اس کی ملک میں آ گیا، اس دن وہ سونے کو چاندی کے حکم میں لے آئے گا۔ لہذا 7.5 تولے والی جو صورت ہے کتابوں کی حد تک ہے، خارج میں اب اس کا وجود تقریباً ناممکن ہے، لہذا نصاب زکوٰۃ کا 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے، اتنی مالیت کا سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہے، اس سے زیادہ جتنا ہوگا سب پر زکوٰۃ ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں الفتویٰ آن لائن اس رمضان ٹرانسمیشن، اگر آپ نے کوئی بھی سوال ہمارے مفتی صاحب سے کرنا ہے تو آپ کومنٹ بار کے اندر اپنا سوال لکھ کر یا ہمارے واٹس ایپ نمبر جو کہ اسکرین پہ شو ہو رہا ہے اس پر اپنا سوال لکھ کر ہمیں سینڈ کر دیں گے، تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کا جواب سے آپ کو آگاہ کر دیں گے، اور اگر دیر ہو گئی تو انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم آپ کو اس کے سوال کا جواب دے دیں گے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں سید بابر راولپنڈی سے کہ حکومت اور علماء کا جو معاہدہ ہوا ہے 20 نکاتی، کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جزوی جواب تو پہلے آ چکا ہے، یہ ایک اضطراری کیفیت ہے، حکومت کی طرف سے ایک جبری نظام ہے، تو علماء نے یہ دیکھا کہ اگر بجائے اس کے کہ مساجد بالکل ہی بند ہو جائیں، لہذا کچھ شرائط تسلیم کر لی جائیں تاکہ مساجد کھلی رہیں، لہذا علماء کے اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی نظام چلانا چاہیے۔ دمام سے میرے پاس ایک گدا ہے جس کی موٹائی تقریباً 1.5 انچ ہے، اس پر بیٹھ کر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جب سجدہ تلاوت آتا ہے تو 7 پلائی پڑی ہوئی ہے جس کی بھی موٹائی تقریباً 1.5 انچ ہی بنتی ہے، میں اس پر سجدہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ جی، سجدہ کرنے کے لیے ایسی جگہ ہو، سخت جگہ کہ ناک اس میں دھنس نہ جائے، پلائی سخت چیز ہے، اس پہ سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گدا چونکہ 1.5 انچ کا ہے، نرم ہوگا بظاہر یہی ہے، تو اس میں اگر ناک دھنس جاتی ہے گدے پر سجدہ نہ کرے، پلائی پہ کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ میں ایک عرب ملک میں قاری صاحب ہوں اور میں ایک مسجد میں 8 تراویح پڑھاتا ہوں اور اسی طریقے سے پھر 8 رکعت تہجد اوقاف کی شرائط کے مطابق مجھے پڑھانا پڑتی ہے، اور ساتھ ایک اور مسجد میں جاتا ہوں اور وہاں پہ بھی جا کے 8 رکعت تراویح پڑھاتا ہوں، اوقاف والوں نے میرے ذمہ لگایا ہوا ہے، تو کیا میں حنفی، تو میری ان 24 رکعتوں میں 20 رکعت تراویح ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اور وطر کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بھئی یہ 3 جگہوں پر آپ تراویح پڑھاتے ہیں تو یہ عبادت پھر اوقاف کی ہوئی، اللہ کی عبادت تو نہ ہوئی، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اوقاف تو ایک ملازمت ہے، اس میں شرعی اصول کا لحاظ رکھتے ہوئے اس حد تک بات مانی جائے تو اس میں جو آپ ایک جگہ 8 رکعت پڑھاتے ہیں، آپ نے تراویح کی نیت سے پڑھائی تو وہ ہو گئی، دوسری جگہ پیچھے والے تو تہجد کی نیت سے کھڑے ہیں، آپ اس میں تراویح کی نیت کر لیں تو آپ کی 8 رکعتیں وہ بھی ہو جائیں گی، مزید تیسری جگہ جو آپ 8 رکعتیں پڑھاتے ہیں اس میں بھی آپ 4 میں تراویح کی نیت کریں گے تو آپ کی 20 رکعت پوری ہو جائیں گی، نیت آپ تراویح کی رکھیں گے، پیچھے والوں کی جو نیت ہوتی ہے ہوتی رہے، باقی جو فالتو 4 رکعتیں ہیں وہ آپ نفل ہے، تو نفل کی جماعت باقی ائمہ کے نزدیک تو جائز ہے، اور احناف کا مفتبق قول یہی ہے کہ نفل کی جماعت مکروہ ہے، باقی جو وطر ہیں، وطر احناف کے نزدیک 3 رکعت ہیں، وہی آپ کے وطر شمار ہوں گے۔ اگلا سوال ہے کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں مجھے 6 کنال جگہ دی ہے، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی اور باقی سب بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی، اب والد صاحب کو فوت ہوئے 2 سال گزر گئے، کیا وہ 6 کنال میں وراثت میں تقسیم کروں گا یا اپنے پاس رکھوں گا؟ دیکھو، والد نے جو آپ کو 6 کنال دی ہے، اگر اس انداز سے دی ہے کہ اس کا قبضہ بھی دے دیا، آپ کے نام کروا دی، قبضہ دے دیا، پھر تو آپ اس کے مالک بن گئے، وہ وراثت کا حصہ نہیں ہے، وہ ملکیتی ہے، بلکہ باپ کی جو اور کوئی جائیداد ہوگی اس میں سے بھی آپ کو ورثے کا حصہ ملے گا، اور یہ 6 کنال بھی آپ کی ہے۔ اگر والد آپ کے نام نہیں کروا گیا یا قبضہ نہیں دے گیا
صرف یہی کہہ دیا کہ یہ تیری ہو گئی، بس آگے اگلا عمل نہیں ہوا، تو پھر جب تک قبضہ نہ ہو تو یہ ہدیہ معتبر نہیں ہے، وہ باقاعدہ ورثے میں تقسیم ہوگی۔ اگلا سوال ہے کشمیر سے کہ ہم حنفی مسلک سے ہیں اور ہمارے قریب مسلک اہل حدیث کی مسجد ہے اور وہ عصر کی اذان 1 گھنٹہ پہلے دیتے ہیں، کیا ہم بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا ہم اپنے ٹائم کے مطابق پڑھیں گے؟ نماز بھی اپنے ٹائم پر پڑھیں، وہ حضرات بہت جلد اذان دے دیتے ہیں تو اپنے ٹائم کے مطابق ہی نماز پڑھیں۔ حرمین شریفین میں چونکہ بہت بڑا اجتماع اور حرم شریف کی جماعت کا مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہاں علماء نے اجازت دی ہے اس عظیم فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، اور حرم کی جماعت اگر نہ ہو تو باقی کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ صف بندی سنت کی کون سی قسم ہے اور اسی طریقے سے تراویح کون سی سنت ہے؟ صف بندی بھئی یہ تو سنت مؤکدہ بلکہ وجوب کے درجے میں آتی ہے، جس طرح کی تاکیدات آئی ہیں اور صف بندی نہ کرنے پر جو وعیدات آئی ہیں، صف و آگے پیچھے کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں، فرمایا صفیں سیدھی رکھو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا، دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ان وعیدات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا درجہ وجوب کا ہو، اور جو تراویح ہے وہ بھی سنت مؤکدہ، سنت متواترہ ہے، اور صدیوں سے امت کا اس پر تعامل چلا آیا ہے، اور اس کا ترک اجماع کے خلاف ورزی ہے۔ اجماع بھی ایک مستقل شرعی حجت ہے۔ اگلا سوال ہے کہ جس طرح کہ آج کل کرونا کی وبا چل رہی ہے، اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں اور وبا میں مبتلا ہو جائیں، اور دوسری صورت لکھی کہ ہم ساری احتیاطی تدابیر اختیار بھی کریں لیکن پھر بھی وبا میں مبتلا ہو جائیں، تو اس کی کیا صورت ہے؟ دیکھو یہ جو چھوت کا نظریہ ہے، اس سے فلانے کو فلانے کے ساتھ ٹچ ہونے سے یہ نقصان ہو گیا، یہ نظریہ غیر شرعی ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ اس کی تردید فرمائی ہے، فرمایا لا عدوہ، یہ تعدی کا جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب اسی حالیہ ایام میں جو رپورٹیں آ رہی ہیں، وہ کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں جو 100% احتیاطی تدبیریں کر رہے تھے، ان احتیاطی تدابیر میں ہوتے ہوئے بھی فوت ہو گئے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو بالکل بھی احتیاط نہیں کرتے، ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں۔ تو یہ چھوت کا نظریہ غیر اسلامی ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو بیماری نقصان پہنچائے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نہیں پہنچائے گی۔ تو عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے، باقی احتیاطی تدبیر اختیار کر لینا منع بھی نہیں ہے، کر لینا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تحفظ ہے، لیکن نظریہ یہ ہوگا کہ اللہ کا حکم ہوگا تو پھر میری تدبیریں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ تدبیریں مجھے نہیں بچا سکتی۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو بس میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ انسان چونکہ اسباب کا مکلف ہے تو یہ تدبیریں اسباب کے درجے میں ہیں، باقی مسبب الاسباب کا فیصلہ ہر چیز پر غالب ہے۔ پہلے جب طاعون کی وبا آئی تھی، طاعون بڑی خوفناک بیماری تھی، ایک ایک گھر میں کئی جنازے اٹھتے تھے اور بستیوں کی بستیاں خالی ہو گئی تھی، تو اس میں ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ گھر میں 5 لوگ ہیں تو 3 فوت ہو گئے، 2 بچ گئے، 1 فوت ہو گیا، 4 بچ گئے، اسی گھر میں ایسے واقعات ہیں۔ اور وہ جو 2 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں وہ اس کو غسل بھی دیتے تھے، کفن بھی دیتے تھے، جنازہ پڑھتے تھے، دفناتے تھے، اسی گھر میں رہتے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تعدی وہ چھوت یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے۔ بیماری اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم سے ہی اثر کرتی ہے، لہذا اپنا عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے۔ چھوت کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے، اور یہ بڑی بدقسمتی اور بڑے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، آج اجتماعی طور پر پوری قوم اس شرک میں مبتلا ہو چکی ہے کہ اس چھوت کو ہی سب سے بڑا ایشو بنایا ہوا ہے۔ یہ شرکیہ عقیدہ ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا حوصلہ رکھیں، اپنے اندر خوف پیدا نہ کریں اور اپنے اعمال کو جاری رکھیں۔ اللہ کا جو حکم ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ ہاں اسباب کے درجے میں احتیاطی تدبیریں کر لیں اختیار تو اچھی بات ہے۔ اگلا سوال ہے
کہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے اور اس کا خاوند اور بیٹا مزدوری کرتا ہے، جو کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے، اور عورت ہیپاٹائٹس کی مریض بھی ہے۔ اس نے بینک سے سود پر قرضہ لیا ہوا ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ اس کا قرضہ اس کی زندگی میں ہی اتر جائے، کیا ہم اپنی زکوٰۃ سے اس کا قرضہ اتار دیں؟ اس میں بھی وہی بات عرض کی ہے کہ حالات بتلائے گئے ہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں نصاب دیکھا جاتا ہے، اس عورت کے پاس اگر زیور وغیرہ نہیں ہے اور گھر میں کوئی غیر ضروری سامان بھی نہیں ہے جو نصاب کے مطابق ہو، تو پھر اچھی بات ہے، قرضے کی ادائیگی میں اس کی مدد کرنی چاہیے، زکوٰۃ کی رقم سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عورت کے پاس زیور تو ہے اور کچھ نہیں ہے اور مقروض بھی ہے، تو پھر جو زیور ہے وہ رکاوٹ بن جائے گا، اس کی تحقیق کر کے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اگر وہ دعا نہ پڑھیں یا صرف درود شریف پڑھ لیں اور اس کو دعا بھی یاد نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، یہ جو دعا ہے، ہمارے ایک بزرگ عجیب بات فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بے شمار دعائیں فرمائی ہیں، زندگی بھر ہمارے لیے اللہ سے مانگتے رہے، زندگی بھر، اور ہزاروں دعائیں فرمائی ہیں، اور امت سے اپنے لیے صرف ایک دعا کا تقاضا کیا ہے۔ فرمایا جب تم اذان سنو تو میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا مانگو۔ اب کتنا نالیکی اور محرومی کی بات ہے اس امتی کے لیے جو امتی اس دعا کو یاد نہ کرے یا نہ پڑھے، کہ تیرے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں دعائیں مانگی، اور آخر وقت تک آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی اللہ سے کیا عرض کیا؟ اللہم امتی، اللہم امتی۔ تو ایسے مہربان شفیق نبی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے، ہمیں اللہ نے اس امت میں پیدا فرمایا، تو یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ امتی یہ ایک دعا بھی یاد نہ کر سکے۔ اس لیے یہ دعا یاد کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھے، اس کے بعد دعائے وسیلہ، اور اس کے بعد عافیت کی دعا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اذان کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب اذان ہوگی اور اللہ سے ہم عافیت کی دعا مانگیں گے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا حاملہ عورت رمضان کے روزہ رکھ سکتی ہے اور اندیشہ ہو کہ کمزوری یا بیماری بڑھنے کا، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ حاملہ عورت اگر برداشت کر سکے تو روزہ رکھے، اگر طبیعت کمزور ہے اور خدشہ ہے بیماری بڑھنے کا تو اس کے لیے اجازت ہے روزہ نہ رکھے، لیکن سب کے سامنے نہ کھائے پیے، چھپ کر کھائے پیے، جب فارغ ہو جائے گی بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ اگلا سوال ہے کہ بندہ اے سی روم میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی لائٹ چوری کی ہے، تو کیا اس میں بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتا؟ یہ تو سوال ہی بڑا عجیب ہے کہ چوری میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، کہ چوری کے بارے میں بھلا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ جس کی لائٹ چوری کی ہے اس کے روشنی میں یا اس کی ٹھنڈک میں بیٹھنا بھی گناہ ہے، کہ حرام کا سلسلہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، نفرت کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مالک کو بھی پتہ چلے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ تنویر صاحب تلگنگ سے کہ میری ٹریول ایجنسی ہے، اس کی زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اس کی کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ 4 لاکھ روپے ان کو ہم ایڈوانس سیکورٹی جمع کرواتے ہیں۔ دوسری ہوتی ہے کہ سالانہ 17,000 روپے ہم ان کو ادا کرتے ہیں جو ناقابل واپسی ہوتا ہے۔ تیسری جو چیز، حالات کے پیش نظر کورونا کی وجہ سے ہمارا منافع سمیت کافی لوگوں کے پیسے مختلف کمپنیوں کے ڈیلروں کے پاس پھنس چکے ہیں، تو اب ہم زکوٰۃ کس طرح ادا کریں گے اور کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ اس میں 3 حصے ہیں جی سوال کے۔ پہلا حصہ تو جو 4 لاکھ آپ کی جمع ہے رقم، یہ چونکہ قابل واپسی ہوتی ہے، یہ سیکورٹی ہے، لہذا ہر سال آپ کو اس 4 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ دوسرا نمبر، جو 17,000 آپ جمع کرواتے ہیں وہ فیس ہے، وہ ناقابل واپسی ہوتی ہے، وہ آپ کا ملک ہی نہیں رہا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور جو رقم آپ کی پھنسی ہوئی ہے اس میں اگر واپسی کی قوی امید ہے پھر تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں گے۔ اگر واپسی کی امید ہی نہیں ہے یا یہ کہ غیر یقینی صورتحال ہے، جیسے کہ ابھی حالات چل رہے ہیں کہ کمپنیوں سے رابطے ہی نہیں ہو رہے ہیں، غیر یقینی صورتحال ہے، سعودیہ میں بھی سب غیر یقینی صورتحال ہے، تو اس کو مال ثمار کہتے ہیں۔
تو اس وقت اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، بعد میں اگر مل گئی رقم تو زکوٰۃ ادا کر دیں گے، نہ ملی تو بس بات ختم۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے تھے الفتویٰ آن لائن رمضان ٹرانسمیشن بزم قرآن کے پیج سے۔ تو اگر آپ ہم سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک کمنٹس بار کے اندر آپ اپنا سوال لکھ کر یا ہمارے واٹس ایپ کے اوپر ہمارا نمبر پر سوال لکھ کر آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کی اگلی نشست کے اندر آپ کے سوالوں کا جواب دے دیا جائے گا، کیونکہ ٹائم کی قلت ہے اور ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، اس لیے ہم آپ سب سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔